کہتے ہو کہ مراقبہ کرو، توجہ کرو، دھیان کرو، کیوں کہ لطائف روشن ہو جائیں گے۔ سوچ ایک نقطے پہ لے آؤ، ایک خیال پہ لے آؤ، محو ہو جاؤ گے۔ محویت کو پالو گے، کیفیت کو پالو گے، حق کو پالو گے۔ تو وہ ایک خیال کیا ہے، وہ ایک نقطہ کیا ہے، وہ ایک سوچ کیا ہے؟ قل ہو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے ایک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو اگر اس میں انسان کا ذکر ہے، میرا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے، تو پھر مجھے قرآن کو ایسے پڑھنا ہے جیسے یہ مجھ سے ہی مخاطب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہے، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے اور اس میں میرا ذکر ہے۔ سبحان اللہ کہ کلام رب کا اور ذکر انسان کا، یعنی رب اور بندے میں تعلق، خدا اور بندے میں رابطہ، اور اس تعلق اور رابطے کے درمیان جو تار ہے، جو رسی ہے، وہ قرآن ہے۔ تو خود کو پہچان لیا تو رب کو پہچان لیا، رب کو پہچان لیا تو خود کو پہچان لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم انسان کی طرح سوچتے ہو، اللہ کی طرح نہیں۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کی طرح اس کی تخلیق کا جائزہ لے، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ کا بندہ وہ ہے جو اس کی طرح ہی سوچے، تو انسان تو سوچ ہی ہے، اور اللہ کی طرح سوچے کہ اس نے جس مقصد کے لیے مجھے بنایا، انسان کو بنایا، وہ حقیقت کیا ہے جو انسان کی ہے، تو ہی وہ عبادت کر رہا ہے سچی اس سچے پروردگار کی۔ اور اگر انسان اپنی حقیقت ہی نہ سمجھ پایا تو اس نے پھر کیا کھویا، کیا پایا؟ تو اللہ کی طرح سوچنے کے لیے اللہ کا کلام چاہیے، اور وہ کلام ہم سے ہم کلام ہو ایسا چاہیے، تو ہی اللہ کی سوچ کے دائرے میں داخل ہو سکیں گے اور حقیقی طور پہ اللہ کے بندے بن سکیں گے، جو اس کے بندے ہیں، جنہیں وہ اپنا کہتا ہے، ولی کہتا ہے، جو اللہ کا گروہ ہے۔ اور بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اپنے گروہ کا حصہ کہتا ہے، وہ گروہ، وہ اللہ کی جماعت جو کامیاب ہونے والی ہے۔ کیوں کامیاب ہونے والی ہے؟ کیونکہ اس نے اس راز حقیقت کو پا لیا، اس سوچ کو پا لیا جو رحمانی ہے۔ تو قل ہو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے ایک۔ تو اللہ ایک ہے، اور اس میں انسان سے ہم کلام ہو کر انسان کو یہ راز بتا رہا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور اس میں تمہارے لیے ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہزاروں سینوں میں ایک ہی سانس چل رہا ہے، یہ بھی توحید کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ تم بھی اسی اللہ کا رنگ اختیار کر کے اس کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تمہیں دوئی سے، شرک سے وحدت کی طرف لے آئی، ایک کی طرف لے آئی، احد کی طرف لائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ تم اللہ کا راز جاننا چاہتے ہو، اس کی احدیت جاننا چاہتے ہو، اس کی مشیت کو سمجھنا چاہتے ہو، تو پھر ایک ہونا ہوگا۔ فرقوں میں بٹ کر نہ تم ایک رہو گے، نہ مسلمان رہو گے، نہ اس کے بندے رہو گے، کہ اس کی جماعت ایک ہی ہے، اور فرقوں والوں کی جماعت جو نفسا نفسی کا شکار ہو گئی،
وہ رب جو ایک سانس وحدت کی شکل میں تم میں موجود ہے، اس پھونک کے ساتھ اسے جب دوئی میں بانٹا تو ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے، بس اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہی شیطان کا گروہ ہے، خبردار، بے شک شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر ہی بھول گئے کہ وہ تو ایک ہے، احد ہے، تو پھر بندہ اللہ کی سوچ سے دور ہو گیا۔ تو نے خیر کا، علم کا، حکمت کا، بصیرت کا، باطن کا دروازہ اپنے پہ خود ہی بند کر دیا کہ تم جو زبان سے کہتے ہو اسے دل سے ادا نہیں کرتے، کہ اس پہ عمل نہیں، کہ اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند بات ہے جو کہو اس کو کرو نہیں، یعنی زبان سے کلمہ طیبہ کہتے ہو کہ کوئی نہیں معبود اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کا حکم ہے کہ میرے رنگ میں رنگ جاؤ، اس ایک رنگ میں رنگ جاؤ اور اطاعت کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو جب تم اس ایک اللہ کی بندگی کرتے ہو تو تفرقے میں کیسے پڑتے ہو؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو ایک سے دور ہو گئے، تم ایک ہو جاؤ تو توحید کا اظہار ہے، اور اپنے اس عمل سے غیب کو موجود کر دو کہ ایمان کی لذت عمل کرنے سے بڑھتی ہے، مردہ ہے وہ ایمان جس میں عمل نہ ہو، یعنی متحد ہو کر توحید کا عملی نمونہ پیش کرو کہ جس طرح وہ اللہ ایک ہے اسی طرح اس کے ماننے والے بھی ایک ہیں، تو بات مکمل ہوتی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے ایک۔ اور یہ خطاب رب مجھ سے کر رہا ہے، تم سے کر رہا ہے۔ یہ کتاب جس میں میرا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے، اس دور میں جس دور میں ہم زندہ ہیں اور اپنی آزمائش دینے اترے ہیں، یہ رہنمائی کا کلام اللہ کی جانب سے ہم پہ ہی اتر رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت سمجھنے کے لیے، اس سوچ تک پہنچنے کے لیے تمہیں بھی ایک ہونا پڑے گا، پہلے اپنی ذات میں، اپنی سوچ میں، اپنی زبان میں، اپنے عمل میں، تو پھر بات آگے بڑھتی ہے، اگلا قدم اٹھتا ہے کامیابی کی جانب، اور کلام ہوتا ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو جب تم اس ایک کے ساتھ ایک ہو گئے اور دل یعنی سوچ اس خدائے بے نیاز کے ساتھ وابستہ کر لی، تو سمجھ لو کہ اب تم اسباب کی گرفت، اس کی حدود سے باہر نکل گئے، کہ خدا کا بندہ اسباب کا بندہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مسبب الاسباب سے جڑ جاتا ہے۔ تو جب مسبب الاسباب سے جڑ گیا تو بے نیاز ہو گیا اور مخلوق خدا کے لیے سراپائے خیر ہو گیا، مدد کی امید صرف اللہ سے رکھی، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد مانگنے کی بجائے اپنے نفس پہ قابو پا کر حالات کا مقابلہ کرنے والا بن گیا۔ دنیا میں آزاد جیا اور آزاد ہی مرا، کہ آزاد ہو گیا، بے پرواہ ہو گیا، بے نیاز ہو گیا، ہر خوشی ہر غم سے جو ادھر سے عطا ہو رہا ہے اسے قبول کرتا جا رہا ہے، ہر خواہش اس کی رضا میں ڈھل گئی تو بے نیاز ہو گیا، اس کے رنگ میں رنگ گیا تو بے مثال ہو گیا۔ بے نیازی یہی ہے کہ حق کا رنگ اختیار کر لیا، یعنی اللہ کے بندے نے اپنے رب کی سوچ کو پا لیا کہ وہ کیا سوچتا ہے انسان کے واسطے، اور لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، کہ جب انسان روح میں داخل ہو گیا، اس کے رنگ میں رنگا گیا، ایک ہو گیا، تو روح کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا، کہ اسے کسی رشتے کی کوئی مجبوری نہیں، کوئی رشتہ اس کی حق کی راہ میں رکاوٹ نہیں، کیونکہ وہ بے نیاز ہو چکا ان دنیاوی خواہشات سے، دنیا کو بے جا ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے سے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور جب تمہیں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عزیز ہو گئے تو تم نہ کسی رشتے کے لیے جھوٹ بولو گے، نہ ناجائز کمائی کماؤ گے، نہ کسی کے لیے بے ایمانی کرو گے۔ تم اپنے بیوی بچوں، شوہر، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، کسی کے لیے پھر کوئی ایسا عمل نہیں کرو گے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، کیونکہ تم نے اطاعت قبول کر لی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور حکم مان لیا اپنے رب کا کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ میں اچھا نمونہ ہے، جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ تو جب اطاعت قبول کر لی تو اللہ کی سوچ کو پا گئے، اس کے بندے بن گئے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کیا تو نسب کو ترک کر دیا، نہ کسی کے باپ نہ کسی کے بیٹے کے رشتوں کے لیے، ان اپنوں کی خواہشات کے لیے اللہ کے حکموں کو رد کرو۔ اللہ اور رسول کے مقابلے میں نہ کسی کے بیٹے ہو نہ کسی کے باپ۔ تو اللہ کی سوچ کو پہنچ گئے، اس ذکر تک پہنچ گئے جو تمہارا ہی ہے اور تمہاری ہی رہنمائی کے لیے ہے۔ بندہ اور رب جدا کب ہیں کہ رب کا کلام اور ذکر بندے کا تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی جب ان کے نقش قدم پہ چلتی ہے تو انہی کی طرح اللہ کا نور ہے کہ مسلمانوں کی ہستی انہی کے نور سے پیدا ہوئی ہے، اور اللہ کی جماعت میں جو کامیاب ہے دونوں جہان میں شامل ہو جاتی ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ کے، اس کی حکمت کو سمجھ کے، اس کی سوچ کو پا کر ایک ہو جاتی ہے۔ اور تم سب امتوں میں سے بہتر ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہیں، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ کچھ ان میں سے ایماندار ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی جماعتیں بن گئے۔ تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی انہیں بتلائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی سوچ سے دور ہو گئے کہ اس بات کا مطلب ہی بھول گئے کہ قل ھو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے ایک، تو کہانی یہیں ان کی ختم ہوئی۔ وہ اس سے آگے بڑھ ہی نہ پائے اور نفس کا شکار ہو گئے، جسم تک محدود ہو گئے، اور روح کا جو علم ان پر اتارا گیا جس میں ان کا ذکر تھا اس سے غافل ہو گئے، وہ چھوڑ بیٹھے۔ وہ لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر خوش ہوئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں کہ ایک کیا ہے، اس وحدت کا راز کیا ہے، تو ان سے وہ عہدہ چھین لیا گیا، اور پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں نائب بنایا تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔ کیا تم اس کی نشانیوں سے غافل تو نہیں کہ سورہ اخلاص صرف کچھ آیتیں ہیں کہ بس کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، تو بس یہی رٹا لگوانا تھا کیا رب کریم نے؟ تو ان آیات میں تمہارا ذکر کیا تھا، میرا ذکر کیا تھا، ہمارا تعلق کیا تھا؟ تو ہمارا تعلق یہی ہے اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی اس سے ہے تعلق کہ البتہ ہم تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے ظلم اختیار کیا، حالانکہ پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے تھے اور وہ ہرگز ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم گناہ گاروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، تو ہلاک کر دیا یعنی مردہ کر دیا، نفس امارہ کا انسان بنا دیا، اپنے قرب سے دور کر دیا، اپنی سوچ سے دور کر دیا۔ پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں نائب بنایا تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو، تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں جو اپنی حقیقت کو بھول گئے، جو بھول گئے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اس کے مقصد کو بھول گئے
کہ دل دنیا میں لگا لیا اور بکھر گئے، دوئی کا شکار ہو گئے۔ تو تم ان جیسے مت ہونا، اپنی حقیقت سے غافل مت ہونا، آہت سے دور مت ہونا، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں پسند کیا ہے اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوط ہو کر پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے۔ پھر کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔